IMF کو خط لکھ دیا، آج چلا گیا ہوگا۔ بانی PTI کی عدالت میں میڈیا نمائندوں سے گفتگو، کہا ایسے حالات میں ملک کو قرضہ ملا تو واپس کون کرے گا؟ جب تک سرمایہ کاری نہ آئی قرض بڑھتا جائے گا۔ سب سے پہلے ملک میں سیاسی استحکام لایا جائے۔ مزید بولے، پہلے نواز شریف کی سلیکشن کے لیے اداروں کو تباہ کیا، مجھے زیرو کیا گیا، پھر انتخابات میں دھاندلی کرائی گئی۔ کمشنر راولپنڈی کا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ کر دیا گیا۔ ملک کسی صورت انتشار کا متحمل نہیں ہو سکتا، پاکستان کے لیے سب کو مل کر بیٹھنا ہوگا۔ نون لیگ کے نامزد وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں، ملک کو معاشی طور پر مستحکم کرنا میری اولین ترجیح ہے۔ چیلنجز کا مقابلہ فہم و تفہیم اور باہمی اتحاد سے ہی کیا جا سکتا ہے۔ مزید بولے، نواز شریف کی قائدانہ قیادت میں ملک کو بحرانوں سے نکالیں گے، پوری محنت اور ایمانداری سے عوامی خدمت کریں گے۔ ملک کو درپیش بحرانوں سے نکالنے کے لیے سب کو فعال کردار ادا کرنا ہوگا۔ کسی بھی شخص کا اس قسم کا جو قدم ہے یہ افسوسناک بھی ہے اور یہ اس کو یعنی قابل مذمت بھی ہے، کیونکہ کوئی بھی ہو، میں ہوں یا کوئی اور ہو، اگر ہم اپنے ملک کی معاشی انٹرسٹ کے خلاف اپنی ذاتی سیاسی فائدے کے لیے کوئی لکھتے ہیں تو قابل مذمت ہے، ان کو نہیں لکھنا چاہیے۔ IMF کے پروگرام پر تحریک انصاف کے خط کا کوئی اثر نہیں ہوگا، ڈیل کے لیے اتحادی جماعتوں کے ساتھ مشاورت ہو چکی۔ لیگی رہنما اسحاق ڈار کہتے ہیں، بانی PTI کا خط لکھنے کا اعلان افسوسناک ہے، ذاتی مفادات کے لیے ملکی سلامتی کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ یہ بھی کہا کہ پاکستان کے لیے چیلنج معاشی مسائل ہیں، روزگار کے مواقع فراہم کرنا ہوں گے۔ پاکستان تحریک انصاف نے ایک لیٹر کا ذکر کیا تھا، جو لیٹر ہم IMF کو لکھیں گے انشاءاللہ کسی بھی وقت۔ آج وہ لیٹر ہم لکھیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف پارلیمان کا حصہ بنے گی، بوائیکاٹ کی طرف نہیں جائے گی، ملک کی اکانومی، جمہوریت اور قانون کی بالادستی کے لیے کوشاں رہے گی۔ پاکستان تحریک انصاف کوئی ایسے کام نہیں کرے گی جس کو ریاست کو خطرہ اور ریاست کو نقصان پہنچے، اکانومی کو نقصان پہنچے۔ PTI ملک کی بھلائی کے لیے خط لکھ رہی، کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس سے معیشت کو نقصان پہنچے۔ بیرسٹر گوہر کی اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو، کہا تھا شفاف الیکشن نہیں کرائیں گے تو معیشت کو نقصان ہوگا۔ بیرسٹر علی ظفر نے کہا، پاکستان ہمیشہ اولین ترجیح رہے گا۔ معاشی استحکام یقینی بنانے کے لیے IMF سے روابط جاری رکھنے چاہیے۔ تحریک انصاف ملکی مفاد کے تمام اقدامات کی حمایت جاری رکھے گی۔ صدق کے دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا، کہ میں اسلامی نظریہ کو برقرار رکھنے کے لیے کوشاں رہوں گا، اور یہ کہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کو برقرار رکھوں گا اور اس کا تحفظ اور دفاع کروں گا۔ اللہ تعالیٰ میری مدد اور رہنمائی فرمائے، آمین۔ آپ سب کو مبارک۔ پنجاب اسمبلی کا پہلا اجلاس، 9 منتخب اراکین نے حلف اٹھا لیا۔ اسپیکر سبطین خان نے نئے اراکین سے حلف لیا۔ اجلاس کے آغاز میں ارکان کی شدید نعرے بازی، سنی اتحاد کونسل کے ارکان کا احتجاج، ایوان مچھلی منڈی بنا رہا۔ 9 منتخب رکن رانا شہباز نے مخصوص نشستوں کا معاملہ ایوان میں اٹھا دیا۔ کونسل کے ارکان نے اسپیکر کو کہا، ہمارے ممبران کو اندر داخل نہیں ہونے دیا گیا۔ PTI کے وزیر اعلیٰ کے لیے نامزد امیدوار نہ پہنچ سکے۔ اسپیکر نے میاں اسلم اقبال سے متعلق رپورٹ مانگ لی۔ سنی اتحاد کونسل کے 97 ممبران ایوان میں موجود۔ نون لیگ کے 150 سے زائد اراکین اسمبلی آئے۔ جاری سیشن میں اسپیکر، ڈیپٹی اسپیکر اور وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہوگا۔ وزارت اعلیٰ کے لیے مریم نواز اور میاں اسلم اقبال میں مقابلہ ہوگا۔ آج کے حوالے سے کچھ کہیں گی؟
بس اللہ تعالیٰ کرے کہ خدمت کا ایک نیا دور شروع ہو پنجاب کے اندر۔ مریم نواز کی پارلیمانی سیاست کا آغاز، پہلی بار بطور رکن اسمبلی حلف اٹھا لیا، پنجاب اسمبلی کی گولڈن بک پر دستخط کر دیے۔ مریم نواز نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا اللہ کرے پنجاب کے لیے خدمت کا ایک نیا دور شروع ہو۔ سینئر صدر نون لیگ نے پارلیمانی اجلاس کی صدارت کی، ارکان سے گفتگو کرتے ہوئے بولی آپ سب کو جمہوریت کے نئے دور کی مبارکباد ہو، سب مل کر ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ ہم نے حلف لینا ہے اور اگر کوئی ہمارے ایم پی ایس میں سے وہ کسی جماعت کا بھی ہو، اگر وہ باہر اس کو گیٹ پہ روکا ہوا ہے تو آئی میک شور کہ اس ایم پی ایس آپ کو اندر لے آئے۔ اگر کوئی اپنی خوشی سے نہیں آ رہا تو میں زبردستی تو کسی کو لا نہیں سکتا۔ آج سیکیورٹی کے انتظامات زیادہ ہیں کہ کچھ لوگوں کو لیول پلینگ فیلڈ ملا، کچھ کو نہ ملا، تو ان کو آپس میں لڑائی جھگڑے سے بچانے کے لیے سیکیورٹی۔ آج نو منتخب ارکان کے حلف کے علاوہ کوئی کارروائی نہیں ہوگی، اسپیکر پنجاب اسمبلی سبطین خان نے واضح کر دیا، کہا ابھی خواتین اور اقلیتوں کی نشستوں کا فیصلہ ہونا ہے، الیکشن کمیشن فیصلہ کر لے، اس کے مطابق اسپیکر، ڈیپٹی اسپیکر اور اسپیکر کا انتخابی شیڈول دیں گے۔ نون لیگ نے ملک احمد خان کو اسپیکر پنجاب اسمبلی کا امیدوار نامزد کر دیا، ذرائع کے مطابق ظہیر چنر ڈپٹی اسپیکر کے امیدوار ہوں گے۔ نون لیگ کی پارلیمانی پارٹی اجلاس میں فیصلہ کیا گیا، اسمبلی چیمبر میں مریم نواز کی زیر صدارت اہم بیٹھک ہوئی، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کاف کے ارکان اسمبلی بھی موجود تھے۔ کے لیے کسی بیرونی امداد کا راستہ روکنا حب الوطنی کے کس درجے میں آتا ہے، یہ بہت ہی افسوسناک ہے۔ دکھ ہوا ہے اس موو پہ۔ پی ٹی آئی کے جو بانی چیئرمین ہیں وہ ایک خط لکھنا چاہتے ہیں آئی ایم ایف کو، ان کو اس کا حق ہے، لیکن میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس کا ہدف کون ہے؟ کیا اس کا ہدف پی ایم ایل این ہے، پیپلز پارٹی ہے، کوئی اور جماعت ہے، حکومت ہے؟ اس کا ہدف کون ہے؟ اس موو کا ہدف 24 کروڑ پاکستانی ہے۔ نون لیگ نے پی ٹی آئی کا آئی ایم ایف کو خط افسوسناک قرار دے دیا۔ سینیٹر عرفان صدیقی نے سینٹ میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کبھی آئی ایم ایف کو خط لکھنا، کبھی کسی اور کو، یہ افسوسناک طرز عمل ہے۔ پاکستان کے لیے امداد کا راستہ روکنا حب الوطنی کے کون سے زمرے میں آتا ہے؟ ان کا ہدف حکومت نہیں، پاکستان کے عوام ہیں۔ آئی ایم ایف نئی پاکستانی حکومت کے ساتھ کام کرنے پر آمادہ، ڈائریکٹر کمیونیکیشن آئی ایم ایف کا نگراں حکومت کے اقدامات پر اطمینان کا اظہار۔ جولی کوزک نے کہا نگران حکومت کے دور میں حکام نے معاشی استحکام برقرار رکھا، مہنگائی قابو کرنے، زر مبادلہ بڑھانے کے لیے سخت مانیٹری پالیسی پر عمل کیا گیا، جاری سیاسی امور پر تبصرہ کرنے سے گریز، بولی جو کہنا تھا اس میں مزید اضافہ نہیں کرنا چاہتی۔ وفاق میں حکومت سازی کے لیے فائنل راؤنڈ، ایم کیو ایم اور نون لیگ کے درمیان ایک اور مذاکراتی بیٹھک لگے گی۔ حکومت سازی پر حتمی بات چیت کے لیے 4 بجے ملاقات ہوگی۔ متحدہ وفد شہباز شریف سے ملاقات کرے گا، کامران ٹیسوری، فاروق ستار اور مصطفیٰ کمال وفد میں شامل ہوں گے۔ سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں ملیں گی یا نہیں، فیصلہ آج متوقع۔ پنجاب اور سندھ اسمبلی میں مخصوص نشستوں کا نوٹیفیکیشن جاری، پنجاب اسمبلی کی 66 میں سے 42 مخصوص نشستیں الاٹ، نون لیگ کو خواتین کی 36، اقلیتوں کی 5 مخصوص نشستیں مل گئیں۔ الیکشن کمیشن نے قومی اسمبلی سے خواتین کی مخصوص نشستوں پر نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ بلوچستان اسمبلی سے خواتین کی 11 مخصوص نشستیں، بلوچستان سے خواتین کی قومی اسمبلی کی 2 نشستیں نون لیگ کو مل گئیں۔ سندھ سے قومی اسمبلی کی خواتین کی 14 نشستوں کے نوٹیفیکیشن جاری، 10 پیپلز پارٹی اور 4 ایم کیو ایم کو مل گئیں۔ قومی اسمبلی کے 3 حلقوں سے کامیاب امیدواروں کا نوٹیفیکیشن بھی جاری۔
نون لیگ کی پارٹی رہنماؤں کو صوبائی اسمبلی کی نشستیں چھوڑنے کی ہدایت. شہباز شریف قصور کی قومی اور لاہور کی 2 صوبائی نشستیں چھوڑ دیں گے. مریم نواز NA 119 کی نشست سے دستبردار. خط الیکشن کمیشن کو بھجوا دیا. حمزہ شہباز لاہور کی صوبائی نشست چھوڑیں گے. احسن اقبال نارووال کی صوبائی نشست سے مستعفی ہوں گے. سردار اویس لغاری ڈیرہ غازی خان کی صوبائی نشست چھوڑ دیں گے. PTI نے جھوٹ کی بنیاد پر نوٹیفیکیشن معطل کرائے. لیگی رہنما طارق فضل چودھری کی میڈیا سے گفتگو. کہا PTI نے پروپیگنڈا کیا کہ انتخابات میں بے ضابطگی ہوئی. PTI امیدواروں کے الزامات ثابت نہیں ہو سکے. الیکشن کمیشن نے کل اسلام آباد کی 3 سیٹوں کے نوٹیفیکیشن جاری کر دیے. پنجاب کے 9 منتخب ارکان اسمبلی کی حلف برداری. تحریک انصاف کے ممکنہ احتجاج کے باعث سخت ترین سیکیورٹی انتظامات. پنجاب اسمبلی کے باہر پولیس اہلکاروں کی بھاری نفری تعینات. پریزن وین اور واٹر کینن صوبائی اسمبلی کے باہر موجود. اہلکاروں نے اسمبلی کے تمام گیٹس پر پوزیشن سنبھالی. سادہ کپڑوں میں ملبوس اہلکار احاطہ میں پھرنے لگے. ڈولفن فورس کے 600 اہلکار تعینات کر دیے گئے. ہماری ڈیوٹی بھی 160 سے تقریباً اوپر چلی گئی تھی اور وہ تو صرف الیکٹڈ ممبرز تھے. اب خواتین ڈال کے تو انشاءاللہ تعالی ہمارا نمبر جو ہے وہ تقریباً 210 کے اوپر پہنچ چکا ہوا ہے. وزیر اللہ صاحبہ کے جو سارے منصوبے ہیں اور جو انہوں نے اعلان کیا ہے انشاءاللہ تعالی جب وہ فیلڈ کے اندر نکلیں گی تو آپ کو اس میں کمی نظر آئے گی. مریم نواز صاحبہ ایک اپنی علیحدہ حیثیت اپنی جگہ بنانے اور منوانے کے لیے آئیں گی. ایک گڈ گورننس کا، ایک ویلفیئر اسٹیٹ کا، ایک پروگریسو اور ڈیولپڈ پنجاب کا انشاءاللہ تعالی نیریٹو آگے لے کے چلیں گی اور اسی پنجاب اسمبلی سے انشاءاللہ پرسوں ان کو کامیاب کرائیں گی. ہمارے پاس 210 ارکان کی واضح اکثریت موجود ہے. مسلم لیگ نون کے رہنما عطا تارڑ کا دعویٰ. بولے 160 منتخب ارکان مسلم لیگ نون کا حصہ. پنجاب میں عمرانی ٹولے سے جان چھوٹ گئی. صوبے میں گڈ گورننس کا دوبارہ آغاز ہونے جا رہا ہے. لیگی رہنما عظمہ بخاری نے کہا مریم نواز پنجاب میں 2/3 اکثریت سے کامیاب ہوں گی. نامزد وزیر اعلیٰ میں ہر طرح کی قائدانہ صلاحیتیں موجود ہیں. اسپیکر پنجاب کے نام کا فیصلہ آج شام تک فائنل ہو جائے گا. ارکان اسمبلی کو اندر آنے کی اجازت دی جا رہی ہے. رہنما کاف لیگ چودھری شافع کی اسمبلی کے باہر میڈیا سے گفتگو. کہا اب عوام کو ڈیلیور کرنا ہوگا. نجکاری کا عمل تیز ہونا چاہیے. مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے پرائز کنٹرول کمیٹیاں فعال کرنا ہوں گی. PTI کا انتخابات میں مبینہ دھاندلی کے خلاف سپریم کورٹ جانے کا اعلان. شیر افضل مروت نے کہا انتخابی نتائج کے خلاف درخواست دائر کرنے جا رہا ہوں. چیف الیکشن کمشنر اور ممبران الیکشن کمیشن کی تقرری بھی چیلنج کریں گے. چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ کو سپریم کورٹ کا جج بنانے کی سفارش. جوڈیشل کمیشن نے نعیم اختر افغان کے نام کی منظوری دے دی. جوڈیشل کمیشن کی جسٹس شہزاد احمد ملک کو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ بنانے کی سفارش. جسٹس ملک شہزاد احمد کے نام کی متفقہ منظوری دی گئی.